ناظرین کرام، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے مولانا ولی خان مظفر صاحب اور حضرت شاہ مظفر شاہ قادری صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی۔ اتنی پیاری گفتگو کے بعد میں تو صرف یہی کہوں گا کہ ظفر میں جب میم ہو تو وہ مظفر ہوتا ہے، اور جب دو مظفر مل جائیں تو صرف ذکر عمر ہوتا ہے۔ تو اتنا خوبصورت ذکر ہوا ماشاءاللہ، اتنے خوبصورت انداز میں۔ اللہ تعالیٰ دونوں بزرگوں کا سایہ ہم پر تادیر سلامت رکھے۔ پروگرام ختم کرنے کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ آپ سے کہا تھا کہ کچھ شہادت کا ذکر ضرور کروں گا، اور ہم پہنچے تھے جب ابتدا میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو زخم لگ گیا تھا۔ ناظرین کرام، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی، جس کا بھی ذکر حضرت شاہ مظفر شاہ قادری صاحب نے بھی کیا اور مولانا ولی خان مظفر صاحب نے بھی کیا، کہ وہ اپنے دو محترم رفیقوں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم پہلو، یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں دفن کیے جائیں۔ لہٰذا آپ پہلے ہی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی اجازت طلب کر چکے تھے، اور ہماری ماں نے انہیں اجازت دے دی تھی۔ لیکن جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا، جب میں مر جاؤں تو ایک بار پھر ان سے اجازت طلب کر لینا، اگر اجازت مل جائے تو بہتر، ورنہ اصرار نہیں کرنا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں انہوں نے مجھے میرے اقتدار کی وجہ سے اجازت نہ دیتی ہو، ان پر دباؤ مت ڈالنا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تو انہوں نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، عبداللہ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ عمر آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ اور دیکھو، امیر المومنین نہیں کہنا، اب میں مسلمانوں کا امیر نہیں رہا، اور کہنا کہ وہ ملتمس ہے کہ آپ اسے اس کے دو محترم رفیقوں کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت فرما دیجیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ بیٹھی ہوئی رو رہی تھیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کے بعد عرض کیا کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے اپنے دو محترم رفیقوں کے پہلو میں دفن کی اجازت چاہتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خدا گواہ ہے، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ اور جب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے اور امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی ہے، تو آپ نے فرمایا، اب مجھے اس آرامگاہ سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں ہے، لیکن دیکھو عبداللہ، جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ لے کر جانا، اور ام المومنین کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہنا کہ عمر ابن الخطاب اجازت چاہتا ہے۔ وہ ام المومنین کا گھر ہے، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے اندر لے جانا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن کر دینا۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اعمال کے سلسلے میں اپنے نفس کا محاسبہ فرمانے لگے۔ انہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک نہایت دشوار شدید موقف سے دوچار ہونا تھا، اور یہ موقف اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ان کی حاضری تھی، جو ان سے تقدیم و تاخیر، تزک و اختیار اور ظاہر و باطن کے متعلق پوچھنے والا ہے۔ ان کے پروردگار نے ان کے لیے کون سا انجام رکھا ہے؟ کیا ان کی نیکیاں ان کی برائیوں کو زائل کر دیں گی، یا برائی نیکی پر غالب آ جائے گی اور اللہ انہیں اس کا پورا بدلہ دے گا؟ بس وہ یہی خیال کیے جا رہے تھے اور بہت بے چین تھے۔ ایک عیادت کو آنے والے نے کہا، اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ آگ آپ کے جسم کو کبھی مس نہیں کرے گی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کی طرف دیکھا، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر حاضرین کے دل بھر آئے۔ فاروق اعظم نے اس سے کہا کہ اے شخص، اس معاملے میں تیرا علم بہت قلیل ہے، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں زمین کے سارے خزانے آنے والی آزمائش کے خوف پر نچھاور کر دیتا۔
اور پھر اسی وقت انہوں نے ایک تنکے کی طرف ہاتھ بڑھایا جو ان کے بستر کے قریب زمین پر پڑا ہوا تھا، اسے اٹھا کر اپنی آنکھوں کے سامنے لے گئے اور کہنے لگے کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ کیا جاتا، کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ ان کے عزیز و اقارب ان کے مرنے کے بعد تجہیز و تکفین میں غلو سے کام لیں گے، اس لیے وصیت فرما دی کہ نہ انہیں مشک سے نہلایا جائے، نہ مشک ان کے قریب لایا جائے۔ عرب میں دستور تھا ناظرین کہ جب ان کا کوئی ممتاز فرد مرتا تھا تو یہ اسے مشک سے نہلاتے تھے، لہٰذا اپنے بیٹے سے فرمایا کہ دیکھو مجھے اوسط درجے کا کفن دینا، اگر اللہ کے نزدیک مجھ میں کوئی بھلائی ہوگی تو وہ اسے اچھے لباس سے بدل دے گا، اور اگر میں اس کے برعکس ہوا تو وہ مجھ سے چھین لے گا، اور بہت تیزی سے چھین لے گا۔ میری قبر بھی معمولی ہونی چاہیے، عورتیں میرے جنازے کے ساتھ نہ چلیں، اور میری تعریف میں وہ باتیں نہ کہی جائیں جو مجھ سے نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ مجھے زیادہ جانتا ہے۔ جب تم میرا جنازہ لے کر نکلو تو تیز تیز قدم چلنا، کیونکہ اگر مجھ میں اللہ کے نزدیک کوئی بھلائی ہے تو مجھے تم اس جگہ جلدی پہنچا دو گے جو میرے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اگر میں اس کے برعکس ہوا تو تم اپنے کاندھوں پر وہ برائی جلد اتار پھینکو گے جو تم اٹھائے ہوئے پھر رہے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وصیت سن رہے تھے، وہ اپنے والد کے بستر کے قریب بیٹھے تھے، اور شاہ صاحب نے اور ولی خان مظفر صاحب نے جیسا کہ فرمایا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ان کے زانوں پر تھا۔ جس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس فرمایا لقائے ربانی کا وقت قریب آ گیا ہے تو بیٹے سے فرمایا میرا رخسار زمین پر رکھ دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا میرے زانوں اور زمین میں کوئی فرق ہے؟ فرمایا تیری ماں نہ رہے، میرا رخسار زمین پر رکھ دے، رکھ دے بیٹے، رکھ دے۔ بیٹے نے باپ کا رخسار زمین سے ٹکا دیا تو آپ نے اپنے دونوں پاؤں ملائے اور فرمانے لگے افسوس ہے مجھ پر اور میری ماں پر اگر مجھے اللہ نے معاف نہ کیا، افسوس ہے مجھ پر اور میری ماں پر اگر اللہ نے مجھے معاف نہ کیا۔ اور وہ یہی فقرہ دہراتے رہے یہاں تک کہ روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نہلایا اور کفنایا جا چکا اور ان کی میت اٹھائی گئی تو سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور فاروق اعظم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا باخدا کفن میں لپٹے ہوئے اس شخص سے زیادہ مجھے روئے زمین پر اور کوئی پسند نہیں، اور کوئی پسند نہیں مجھے کہ اس کے نامہ اعمال کے ساتھ میں اللہ سے ملوں۔ میت کو غسل دینے کے بعد 3 کپڑوں میں کفنایا اور پھر مسجد میں لایا گیا جہاں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد لوگوں نے میت اٹھائی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، حجرہ ام المومنین، نبی کا حجرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کے مطابق کہا کہ اے ہماری ماں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محترم رفیقوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت طلب فرماتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا بے کھٹ کے چلے آؤ۔ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے اور میت کو اس کی آخری آرام گاہ میں اتار دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سر شان رسالت کے متوازی تھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک شان صدیقی کے متوازی رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میت کو قبر میں رکھا، ان کے ساتھ 5 ارکان شورا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ بھی قبر میں اترے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک مدینے میں واپس نہ آئے تھے، چنانچہ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے وقت نہ پہنچ سکے اور بعد میں ان کی تدفین میں شریک ہوئے۔